یہ جون 1947 کی بات ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ 3 جون 1947 کو بر صغیر کی آزادی کی تاریخ طے کی جائے گی۔ ویسے 3 جون 1947 کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی آزادی اور تقسیم دونوں کا باقاعدہ اعلان کرنا تھا، لیکن کون سی تاریخ ہوگی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس دن 3 جون یعنی ماؤنٹ بیٹن پلان کا اعلان کرنا تھا۔ اپنے اعلان سے ایک رات پہلے ان کی کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، جن کا ذکر ڈومینک لاپیئر اور لیری کولنز کی کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں موجود ہے۔ لاپیئر اور کولنز لکھتے ہیں کہ 2 جون 1947 کو 7 ہندوستانی رہنما لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کمرے میں معاہدے کے کاغذات پڑھنے اور سننے کے لیے وائسرائے سے ملنے گئے۔ کانگریس کے رہنما جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور آچاریہ کرپلانی تھے۔ اس وقت مسلم لیگ سے محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر وہاں موجود تھے، جبکہ بلدیو سنگھ سکھوں کے نمائندے کے طور پر وہاں پہنچے تھے۔ اس پہلی ملاقات میں مہاتما گاندھی شامل نہیں تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے فیصلہ کیا تھا کہ اس میٹنگ میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پھر ایک ایک کر کے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آدھی رات سے پہلے مسلم لیگ، کانگریس اور سکھ سبھی اس منصوبے کو قبول کرنے پر راضی ہو جائیں۔ مہاتما گاندھی نے پہلی میٹنگ میں شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ وہ کانگریس کے کسی عہدے پر نہیں تھے، لیکن ان کا وجود ساری ملاقات پر چھایا ہوا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن گاندھی کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن آدھی رات کو ایک اور میٹنگ تھی اور گاندھی اس میں آئے۔ ماؤنٹ بیٹن کو ڈر تھا کہ گاندھی ایسی بات کہہ دیں گے کہ دونوں کے درمیان دراڑ پڑ جائے گی۔ لاپیئر اور کولنز لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن اپنی کرسی سے اٹھے اور مہاتما گاندھی کے استقبال کے لیے تیزی سے آگے بڑھے، لیکن اچانک وہ میدان میں رک گئے۔ گاندھی نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں روکا۔ وائسرائے سمجھ گئے کہ آج گاندھی کا خاموشی کا روزہ ہے۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اپنے پورے منصوبے کی وضاحت کی۔ گاندھی نے ایک لفافہ لیا اور اس کی پشت پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ لکھتے لکھتے انہوں نے 5 پرانے لفافے بھر ڈالے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان لفافوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وقت کی حد کے اندر کانگریس اور سکھوں سے رضامندی حاصل کر لی تھی، لیکن محمد علی جناح اس پر راضی نہیں تھے۔ ڈومینک لاپیئر اور لیری کولنز نے اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ میری جناح صاحب کے ساتھ کل رات بہت دوستانہ بات چیت ہوئی ہے اور ہم نے اس پلان پر تبادلہ خیال کیا ہے، اور جناح صاحب نے ذاتی طور پر مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ اس پلان سے متفق ہیں، اور پھر وہی ہوا جیسا کہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم اور آزادی کی رسمی قبولیت کے لیے ہندوستانی لیڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں سب کچھ اسی طرح ہوا جیسا کہ اس نے ایک رات پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو بتایا تھا۔ 3 جون 1947 کو شام 7 بجے کے قریب تمام سرکردہ لیڈروں نے 2 الگ ملک بنانے پر رضامندی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلے بات کی۔ اس کے بعد نہرو نے ہندی میں کہا، درد اور اذیت کے درمیان ہندوستان کا عظیم مستقبل تعمیر ہو رہا ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی باری آئی۔ انہوں نے انگریزی میں تقریر کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ ان کی تقریر بعد میں ریڈیو کے اناؤنسر نے اردو میں پڑھی۔ ریڈیو کے ذریعے تقسیم کی رضامندی کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ اگلے دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پیغام ملا کہ مہاتما گاندھی کانگریسی لیڈروں سے تعلقات توڑ کر دعائیہ جلسہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ ایک رات پہلے میٹنگ میں یہ نہیں کہہ سکے تھے وہ آج کہیں گے۔ اگلے دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا جو ہندوستان کا جغرافیہ بدلنے والا تھا۔ ہر کوئی وائسرائے کی تقریر کو غور سے سن رہا تھا اور سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ پھر ایک سوال آیا جس کا جواب طے نہیں تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ اقتدار جلد از جلد سونپ دیا جائے، جناب کیا آپ نے کبھی تاریخ کا سوچا ہے؟ ڈومینک لاپیئر اور لیری کولنز فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں لکھتے ہیں، ماؤنٹ بیٹن نے اپنے دماغ کی دوڑ شروع کر دی کیونکہ اس نے کوئی تاریخ طے نہیں کی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے اور ہر کوئی اس تاریخ کو سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ لاپیئر اور کولنز نے لکھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بعد میں اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا، میں ثابت کرنے کے لیے پرعزم تھا کہ سب کچھ میرا ہے۔ اچانک ماؤنٹ بیٹن نے اس وقت پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے اقتدار سونپنے کی تاریخ طے کر دی ہے۔ یہ کہہ کر اس کے ذہن میں کئی تاریخیں گھومنے لگی۔ لاپیئر اور کولنز لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کی آواز اچانک گونجی اور انہوں نے اعلان کیا کہ 15 اگست 1947 کو اقتدار ہندوستانی ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔
لندن سے ہندوستان تک آزادی کی تاریخ کا فیصلہ کیا گیا اور اپنی مرضی سے اعلان کیا گیا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان میں برطانیہ کی تاریخ پر اس طرح پردہ ڈالیں گے۔ آخرکار 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان ایک نئے ملک کے طور پر معرض وجود میں آیا۔ اب دونوں ملک آزاد تھے لیکن ایک نہیں۔